آج کی گفتگو کے شرکا میں جو مایہ ناز ہستیاں شامل ہیں وہ ہیں جناب شمیم طارق، جنہیں ان کی کتاب تصوف اور بھکتی کے لیے 2015 کے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا، جناب سبودھ لال ساقی، آپ شاعر ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کی روح آپ میں سانس لیتی ہے، اور آپ کا ایک رشتہ غالب کے ہم عصر ہرگوپال تفتہ سے بھی ہے، اس لحاظ سے بھی وہ اردو شاعری کے لیے اور اردو کے پرستاروں کے لیے قابل قدر ہیں۔ استاد اقبال احمد خان صاحب، جو ہندوستانی کلاسیکی گائیکی کے دلی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرت امیر خسرو کے شہدائیوں میں سے ہیں اور کئی اعزازات و انعامات سے نوازے جا چکے ہیں۔ کشمیر سے زماں آزردہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ اردو، ہندی، انگریزی اور کشمیری زبانوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کے ترجمے ہندوستانی زبانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس بزم کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے معروف صحافی قربان علی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہند اور جنوبی ایشیا کے سیاسی معاملات کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں۔ آپ کئی اہم اداروں کے رکن یا سرپرست ہیں اور ہم جیسے طالب علم انہیں BBC ورلڈ سروس سے برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ان کے مداح ہیں، پرستار ہیں۔ گزارش کرتا ہوں قربان علی صاحب سے کہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ قربان صاحب۔ بہت شکریہ خاص طور سے جشن ریختہ اور اس کے بانی سنجیو سراف صاحب کا کہ آج انہوں نے اس پروگرام کو جو گزشتہ 3 برسوں سے چل رہا ہے دہلی کے ایک میلے کی شکل دے دی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ سب لوگوں کا یہاں آنا اور اس کے تمام پروگرامز کو سننا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ پروگرام نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان میں بہت ہی مقبول ہو رہا ہے، شہرت پا رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہوتا رہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو سرزمین ہندوستان میں پیدا ہوئی، خسرو، نانک اور میر کے آنگن میں پلی اور غالب، مومن اور فراق کی بولی بنی۔ اردو ہندوستان کی ساجی وراثت کی علمبردار ہے۔ آج سے قریب 50 برس پہلے اردو کے عظیم شاعر جاں نثار اختر نے اردو شاعری کا ایک ضخیم مجموعہ 2 جلدوں میں شائع کیا تھا، اور اس کتاب کی تمہید میں جاں نثار اختر لکھتے ہیں کہ یہ زبان پوری طرح سے ہندوستانی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کھڑی بولی میں عربی، ترکی اور فارسی کے لفظوں کی ملاوٹ کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو خسرو کے زمانے میں ریختہ کہلایا، ایک نئی ہندوستانی زبان اور تہذیب کو جنم دینے میں کامیاب ہوا، جسے شروع میں ہندی یا ہندوی کہا گیا اور جو بعد میں اردو کہلائی۔ اردو دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی لشکر یعنی کئی زبانوں کے ملنے کے ہیں۔ ہندوستان ہمیشہ سے مختلف مذاہب، فرقوں، زبانوں، ثقافت اور رسم و رواج کا ملک رہا ہے، اور یہی اس عظیم ملک کی عظمت اور خصوصیت ہے۔ پچھلے 1000 سالوں میں اس ملک میں مختلف لوگوں نے حکومت کی، ان میں سے کچھ لوگ سینٹرل ایشیا سے، کچھ لوگ ترکی سے، کچھ لوگ ایران سے اور کچھ افغانستان سے آئے، اور ان کی زبانوں اور سنسکرت، برج، اودھی اور دوسری علاقائی زبانوں کے مکسچر سے جو زبان پیدا ہوئی وہ اردو یا ہندوستانی زبان کہلائی، اور اسی زبان سے 19ویں صدی میں دیوناگری رسم الخط میں ہندی زبان پیدا ہوئی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اردو عربی، فارسی اور ترکی کے کھڑی بولی اور برج، اودھی، سنسکرت اور دوسری زبانوں کے ملنے سے پیدا ہوئی ہے، اور سن 1200 سے 1947 تک یعنی تقریباً 750 برسوں تک اس ملک میں اردو پروان چڑھتی رہی۔ 13ویں صدی میں حضرت امیر خسرو نے اس زبان کو نیا رنگ روپ دیا، جہاں ایک طرف انہوں نے فارسی میں زحال مسکی، مکن تغافل، دورائے نینا، بنائے بتیاں، کتاب ہجراں، نہ دارم ایزاں، نہ لیہوں کاہے، لگائے چھتیاں، شبان ہجراں، چراز چو زلف، بروز وصلت چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں جیسی شاعری کی۔ یہ زبان اردو جسے فارسی رسم الخط میں لکھا گیا اور جو بعد میں یہ زبان دکن میں حیدرآباد پہنچی، اور ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی نے اسے نئے رنگ روپ میں نکھارا۔ آج ہم اسی اردو زبان اور جو پچھلے 1000 برس میں جو ہندوستانی نئی تہذیب، ثقافت، ایک
تمدن جو بنا ہے اس پر بات کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ایک خاص پینل ہمارے ساتھ ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کی شروعات شمیم طارق صاحب سے کی جائے. شمیم طارق صاحب، آپ اردو کے اسکالر ہیں، ماہر غالبات ہیں، غالب پہ آپ نے کافی کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں. یہ جو اردو کا ایک کنٹریبیوشن جو کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ موسیقی ہو، رقص ہو، مصوری ہو، خطاطی ہو، فن تعمیر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تہوار، لباس، کھان پان، کیونکہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے، مکمل تہذیب ہے. وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ آپس میں بات کرنا سکھاتی ہے، نہ صرف یہ کہ ایک تعلقات رکھنا سکھاتی ہے، بلکہ کھان پان، لباس، رہن سہن، اور وہ ایک کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں ایک پیکیج دیتی ہے زندگی کا. ایک مہذب شہری کے طور پر کیسے رہا جا سکتا ہے یہ ہمیں شاید سکھاتی ہے. تو میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال؟ شکریہ محترم. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، ابھی آپ نے بھی فرمایا اور عام طور سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مختلف زبانوں کے ملنے سے اردو کا وجود عمل میں آیا. اس سے کلی طور پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا. اردو زبان ہندوستانی زبان ہے، ہندوستان میں اس کا روٹ ہے، اس سے بتدریج اس کا ارتقاء ہوا ہے، اور اس نے مختلف زبانوں کے لفظوں کو قبول کیا ہے اپنی شرطوں پر. جو اس کے مزاج کے مطابق تھے ان کو قبول کیا، جو مزاج کے مطابق نہیں تھے ان کو قبول نہیں کیا. اور کہیں اس میں املے کا فرق آ گیا، کہیں معنی میں فرق آ گئے، کہیں کسی اور قسم کا تصرف ہوا. مثلا آنن فانن ہمارے ہاں ترنت، ایٹ ونس، فوراً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں آپ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم بھی عربی سے جہاں سے یہ لفظ آیا وہاں آہستہ آہستہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ناشتہ ہمارے ہاں فارسی میں نہار منہ، یہ جب کچھ نہ کھایا ہو آدمی اس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس چیز کو جو نہار منہ کھایا گیا اس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں. تو عرب یہ نہیں ہے کہ کوئی لفظ کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنے ہاں رکھ لیا اور ملنے جلنے سے ایک نئی زبان وجود میں آ گئی. ہمارے مزاج کے مطابق جو لفظ ہم کو ملا اس کو اس کے خراج پر پورا کسرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو قبول کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ہندوستانیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، اس کی شیرینی میں، اس کی محبت میں. اور یہ ہر مرحلے میں، ہر موقع پر آواز دیتی رہی ہے کہ ساز دل چھیڑ کے بھی، توڑ کے بھی دیکھ لیا، اس میں نغمہ ہی نہیں کوئی محبت کے سوا. اس میں پورا ہندوستان سمایا ہوا ہے، اس میں دلوں کی دھڑکنیں سمائی ہوئی ہیں. اور اردو کی شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، اردو کی شاعری نے اس وطن میں جنم لیا اور اس وطن سے اپنی اپنائیت کا اظہار کیا. اب اردو شاعری اور تہذیب اور ہندوستانیت کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو غالب کا ذکر آتا ہے، آنا چاہیے. کعبہ ہندوستان کہا انہوں نے، بہت عظیم شاعری ہے. نظیر کا ذکر آتا ہے، بہت عظیم شاعری ہے، پورا ہندوستان ان کی شاعری میں ملتا ہے. لیکن جن شاعروں کا ذکر نہیں آتا اس حوالے سے، جیسے اقبال ہے، جیسے مومن ہے، ان کے ہاں بھی پورا ہندوستان موجود ہے. مثلا میں اقبال کے شعر آپ کو سناتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ چشتی نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس وطن کے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے. کہتے ہیں چشتی نے جس زمیں پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ چار مصرے نہیں ہیں، یہ تاریخ کے مختلف ادوار کا تعارف کرایا گیا ہے. آپ رابندر ناتھ گرودیو اور رابندر ناتھ ٹیگور کی پوری نظم پڑھیے جس کا ترجمہ اردو میں زیارت گاہ ہند کے نام سے ہوا ہے. اس میں بھی وہ یہ بات کہتے ہیں مختلف انداز میں کہ مختلف اقوام آتی گئی اور ہندوستان ان کو قبول کرتا رہا، اپنی آغوش میں لیتا رہا، جس طرح بچے کو ماں اپنی آغوش میں لیتی رہتی ہے. فراق نے بھی کہا ہے کہ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے بستے گئے، ہندوستان بنتا گیا. تو ہندوستان سے محبت کا اظہار، اس مٹی سے اپنی وابستگی کا اظہار، اور پھر اس سرزمین سے اپنی وابستگی کا اظہار کہ یہ اس سرزمین سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس مٹی میں ہم ایک دن مل جانے والے ہیں. اس کا اظہار بھی اردو کے شاعروں نے کیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا، اور ہر عہد کے شاعروں کے یہاں سے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا
امیر میمائی نے کہا. امیر میمائی صوفی منش شاعر ہیں, اللہ والے آدمی ہیں, خانقاہ نشین رہے ہیں, اللہ ہو حق کرنے والے شاعر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جنت میں روح جسم ہے نیچے مزار کے, اور کشتی ہماری ڈوب گئی پار اتار کے. اس مٹی سے وابستگی کا اس سے زیادہ خوبصورت اظہار کیا ہو سکتا ہے. یا پھر چکبست نے کہا کہ غنچے ہمارے دل کے اس باغ میں کھلیں گے, اس خاک سے اٹھے ہیں اس خاک میں ملیں گے. تو اس سے پوری وابستگی کا اظہار ہے, اس سے سپردگی کا احساس ہے. وابستگی ہی نہیں, سپردگی کہ صاحب ہم اس مٹی کے ہیں اور یہ مٹی ہماری ہے اور اس کے ساتھ ہم رہیں گے. پھر یہاں کی فصلوں کا ذکر ہے, یہاں کے موسموں کا ذکر ہے, یہاں کی وہ تمام چیزیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے, جن کو ہم ہندوستان کے تعارف میں پیش کر سکتے ہیں, اس کا ذکر ہمارے شاعروں نے کیا ہے. مثلا میر کا ذکر نہیں آتا ہمارے یہاں. میر نے یہاں کے موسموں کے بارے میں کیا خوبصورت بات کہی. میر کہتے ہیں کہ تیری زلف سیاہ کی یاد میں آنسو جھمکتے ہیں, تیری زلف سیاہ کی یاد میں آنسو جھمکتے ہیں, اندھیری رات ہے برسات ہے جگنو چمکتے ہیں. واہ واہ یہ واہ. پورا ہندوستان نظر آ رہا ہے, یہاں کے موسم, یہاں کا ماحول, جی, یہاں کی رات, اس کی خوبصورتی سب اس میں ایک شعر کے اندر سمائی ہوئی ہے. یہ مومن کو میں بات ختم کر رہا ہوں کہ مومن کو اس سے ذرا الگ رکھا جاتا ہے. بسنت ہمارے یہاں کا موسم ہے, بسنت رنگ بھی ہے, موسم بھی ہے, ایک تہذیب کا حصہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ یہاں میں ہوں زرد پوش, وہاں تو ہے زرد رنگ, یا میرے گھر بسنت ہے وہاں تیرے گھر بسنت. واہ, یہ مومن کہہ رہے ہیں. اور صرف وابستگی اور سپردگی کے اعلان پر یا اظہار پر اکتفا نہیں کیا ہے, دنیا کو ایک پیغام بھی دیا ہے. اقبال نے کہا کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. یہاں ایک لطیف نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وہ مصرع برابر ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بھارت کے واسیوں کی مکتی پریت میں, لیکن وہ ورلڈ پاور کی بات کر رہا ہے کہ قدامت میں بھی ہندوستان نے دنیا کی قیادت کی تھی, تہذیب و تمدن میں آگے بڑھایا تھا, چلنا سکھایا تھا گھٹنوں کے بل, اور آج بھی اس میں یہ طاقت ہے کہ اقوام عالم کی قیادت کر سکتا ہے ہر معاملے میں. بہت شکریہ شمیم طارق صاحب, بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے اردو کا مختصر جائزہ ہم سب کے سامنے بیان کیا. خواتین و حضرات, آج ہم بات کر رہے ہیں اردو میں ہندوستانی تہذیب کے جشن کی, اور جشن ریختہ ہے. 1000 برس اس زبان نے اس ملک کو کیا کچھ دیا, کس طرح سے دیا, اس کی بات ہو رہی ہے. ایک سے ایک جید یہاں ہمارے پینل میں موجود ہیں اسکالر. ہمارے ساتھ زما آزردہ صاحب ہیں جو فارسی اور ہندی کے اسکالر ہیں اور اردو سے محبت کرتے ہیں. زما آزردہ صاحب, میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اردو نے اس ملک کو کیا دیا ہے آپ کی نظر میں, آپ اس کا جائزہ کس طرح لیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ قربان علی صاحب. سب سے پہلے تو مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ فیسٹیول جو ہے یہ زبان کا ہے, صرف ادب کا نہیں ہے, اور دیٹ میکس اٹ ڈفرینٹ فرام بنگلور لٹریچر فیسٹیول, بامبے لٹریچر فیسٹیول, جے پور لٹریچر فیسٹیول, کیونکہ اس میں زبان کا عنصر زیادہ ہے اور اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. ہم تو خیر پہاڑ کے لوگ ہیں, ہم عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس زبان سے محبت سے پیش آئیں. یہ زبان اور تہذیب کا معاملہ جو ہے 1983 میں جس کتاب پہ مجھے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا, اس زمانے میں صرف مین ایوارڈ ہوتا تھا, یہ ٹرانسلیشن اور یہ چلڈرن لٹریچر وغیرہ یووا ایوارڈ یہ نہیں ہوتے تھے. ادروائز آئی واز ڈیو فار یووا ایوارڈ آلسو دیٹ ڈے, بٹ اٹ وازنٹ دیئر. میں نے زبان اور تہذیب کے نام سے ایک مختصر سا مضمون لکھا تھا جو میں نے اس میں شامل کیا تھا. اس میں نے موسٹلی اردو اور کشمیری کے حوالے سے بات کی تھی. اردو زبان کے معاملے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عموماً زبانیں جو ہیں وہ کانوں سے سیکھی جاتی ہیں. آپ کے کان میں زبان پڑتی ہے, اس کے بعد آپ اس کو دہراتے ہیں. لیکن اردو کا معاملہ یہ ہے کہ زبان کو سیکھنے کے لیے آنکھیں بھی کھلی رکھنا پڑتی ہیں. آپ لندن جائیے, کسی سے بھی بات کیجئے, ویٹر ہو کوئی ہو, تھینک یو کہے گا, اور جب وہ بات کنڈکٹر تک آ جاتی ہے بس کے تو کیوں 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 ہو جاتا ہے. لیکن اردو میں ہم آداب اس کے لیے کہتے ہیں, وہ صرف کہا نہیں جاتا, آداب کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جو تہذیب کا معاملہ جو ہے, اصل میں لوگوں نے اس کو کبھی کبھی مختلف صورتوں میں لیا ہے. تہذیب کے کچھ عناصر ہیں, آپ کا لباس ہے,
آپ کی فصلیں ہیں، آپ کے رہنے کا طریقہ ہے. فار ایگزامپل آئی ٹیل یو، وہ سب لوگ قیصر باغ کہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ قیصر باغ ایک ایسا باغ تھا لکھنؤ میں جس میں جتنے بھی پیڑ تھے سب ڈوارف تھے، ان کو ایک حد سے آگے اگنے نہیں دیا جاتا تھا. فصلیں آپ کی جو غائب ہو رہی ہیں، ہمارا آرکیٹیکچر، اسی طرح سے بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو بہرحال اگر ہم سے چھن بھی رہی ہیں، مگر اس کے باوجود اس تہذیب کی جڑیں چونکہ زبان میں ہیں، اس لیے زبان جو ہے اب تک ان کو برت رہی ہے، ان علامتوں کو. آج کا معاملہ یہ ہے کہ آپ میوزیم میں جائیے، وہاں مختلف آرٹیفیکٹس ملتے ہیں. کتنے آرٹیفیکٹس ایسے ہیں جن کا آپ کو نام معلوم نہیں، اور اگر نام بھی معلوم ہو گیا تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ استعمال کیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اودھ والے پالکی کے ساتھ نالکی استعمال کرتے تھے، لیکن کتنے لوگوں کو آج معلوم ہوگا کہ نالکی کیسے بنتی تھی. بانس کو اگایا جاتا تھا، ایک پرٹیکولر ہائٹ کے بعد اس کو بینڈ دیا جاتا تھا، پھر آگے جب وہ اگتا تھا اور بینڈ دیا جاتا تھا. جب اس سے پالکی بنتی تھی اس میں جرک نہیں لگتے تھے. اچھا، اسی طرح سے یہ ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اسے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اردو میں ہم نے کیا کیا، زبان جو ہے یہ ایلیویٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور زبان ہی زمین پہ گرا دیتی ہے. ہم نے نائی کو خط تراش کہہ دیا، بڑا ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے. جو ٹوٹے پھوٹے بٹن ٹانکتی تھی درزن، اس کو ہم نے مغلانی کہہ دیا. سکا جو پانی بھرتا تھا اس کو ہم نے بشتی کہہ دیا. اسی طرح سے ہم نے اچھا ایک اور چیز ہے، یوں تو ڈکشنری کی مدد سے جو بچے زبان سیکھتے ہیں انہوں نے سہیلی تو سنا ہوگا، دوست بھی سنا ہوگا، لیکن اگر ان کے سامنے الائچی کا ذکر آئے، اگر ان کے سامنے دوگانا کا ذکر آئے، سگانا کا ذکر آئے، زناخی کا ذکر آئے، اس لیے کہ یہ تہذیب تھی. اردو تہذیب میں اتنی وسعت تھی جس نے کہاں کہاں سے کلابے ملا کے ایک نئی اصطلاحیں، ایک نئی یعنی مطلب نئی زندگی کا حوصلہ دیا تھا. اور ایک وی ڈو اپولوجیز ٹو ایلڈرس جو یہاں ہیں، کہ کسے معلوم ہے آج اودھ کی عورتیں بڑی روٹی کس کے لیے کہتی تھیں؟ وی ڈو اپولوجیز ٹو ویمن اسٹنگ ہیئر. عورتیں قسم کھائے بغیر تو نہیں رہتی، لیکن جب وہ بیلے سر سے ہوتی تھی تو قرآن کا نام لینا مناسب خیال نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی میں بڑی روٹی اٹھانے پہ تیار ہوں. یہ آپ دیکھیے یہ کلچر کیا تھا، یہ کس طرح سے ایک بات کو ایکسپریس کرتا تھا. اور پھر یہی نہیں، اب یہ ہے نا کہ انہوں نے مجھے فوراً ہی بلا لیا. میں نے سوچا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا، لیکن اب یہ دیکھیے کہ اردو میں آپ داستانوں کو لیجئے، مثنویوں کو لیجئے، آپ مرثیے کو لے لیجئے. مرثیہ کا واقعہ کہاں کا ہے؟ عرب کا. اس میں کردار کون ہیں؟ عرب کے. لیکن جب آپ مرثیہ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری رسم ہے. جیسے یہ واقعہ اودھ میں ہوا ہے، جیسے یہ واقعہ دلی میں ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ایک ہی جس میں زیادہ بولنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو میں نے کبھی سنا نہیں ہے. میں ان کو سننا بھی چاہوں گا. کچھ مثالیں میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، فراق سے، انیس سے، دبیر سے، کہ ہمارے یہاں جیسے ہمارے یہاں آ گیا ہے مرثیے میں بی بی نہ پکڑو ہاتھ کی برانڈ ہو گئی. یہ محض ہندوستانی رسم ہے. صحرا توڑنے کی رسم، حجرہ توڑنے کی رسم، یعنی اتنی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ہندوستانی رسم ہے. اچھا تعجب یہ ہے، واقعہ یہ کربلا کا ہے، عرب کا ہے، تاریخ یا مسلمانوں کی ہے، معرکہ یا مسلمانوں کا ہے، لیکن اس میں سندل سے مانگ بچوں سے گودی بری رہے. جی آپ سوچئے کہ یہ کس طرح سے، یا لباس کا جو ذکر ہے. البتہ میں قربان علی صاحب سے، ہمارے ماڈریٹر ہیں، تو نائس پرسن، میں ان سے نہیں، ان کو بہت سنا ہے، بہت شکریہ. آج یہ ہم کو سن رہے ہیں. میں ان سے صرف ایک گزارش کروں گا. مجھے کچھ شکایتیں ہیں اپنے آپ سے جو ہم تہذیب کے تئیں جرائم اس وقت انجام دے رہے ہیں. آخر میں وہ 1 منٹ مجھ کو ضرور دیں گے. پلیز یو کیری آن. ضرور. بہت شکریہ زما زوردار صاحب. بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے اپنی بات کہی، اور میری کم علمی آپ کے بارے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ استاد اقبال احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں.
آپ کا تعلق دلی گھرانے سے ہے اور آپ امیر خسرو کے کام کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، اور اس سلسلے میں کئی ایوارڈز بھی آپ کو مل چکے ہیں۔ استاد اقبال صاحب، میں آپ سے یہ جاننا اور سمجھنا چاہوں گا کہ حضرت امیر خسرو کو ستار کا جنک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ستار کا انوینشن کیا، تو ذرا اس حوالے سے اور پھر وہ جس کام میں آپ مصروف ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہندوستانی کلاسیکل میوزک کو کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ قربان صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میں تو ایک حقیر چھوٹا سا موسیقار ہوں، گائک ہوں، مگر چونکہ میرا فنکارانہ تعلق اور روحانی تعلق حضرت امیر خسرو تک پہنچتا ہے اور نظام الدین اولیاء تک پہنچتا ہے، ہمارے پیران نظام تک پہنچتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ پہلے تو مجھے فخر اس بات پر ہے کہ خسرو کی بات آئی، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی، تو جس گھرانے سے میرا تعلق ہے، جس گھرانے پہ مجھے بٹھایا گیا ہے، ایک کوئی خلیفہ بولتا ہے، کوئی ہیڈ، کوئی پرتیندھی ہندی کا، میں تو خدمت گار ہوں، سیوک ہوں، تو اس کا تعلق حضرت امیر خسرو سے ہے، انہوں نے وہی اس کے بانی مبانی تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک کتاب ہے موسیقی بر صغیر ہند کی موسیقی، مسلمان اور بر صغیر ہند کی موسیقی، آچاریہ کیلاش چندر برہسپتی صاحب کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ راگ اپنے، تال اپنے، بندشوں کی قسمیں اپنی، لے اپنے، ان سب نے مل کے ایک کیندر کو جنم دیا، جس کے کام کو مسلمانوں نے علم خسرو کہا اور ہندوؤں نے اندر پرست مت کہا۔ اندر پرست دلی کا پرانا نام ہے۔ تو اسی بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کے کرم سے میرا گھرانہ کتنا قدیمی ہے، دلی گھرانہ، اور 850 سال سے، ویسے بھی دلی والا ہوں 1200 سال سے۔ الحمدللہ میرے بزرگ شمس الدین التتمش کے درباری گویے تھے، وہ تاریخ میرے پاس موجود ہے، سن 712 میں ہم لوگ ہندوستان، ہمارے بزرگ آئے، یہ الگ تاریخ ہے۔ مگر چونکہ میں موسیقی کی دنیا کا آدمی ہوں، حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی نے فرمایا تھا کہ خسرو آسان زبان میں کہو، سادہ زبان میں کہو، تو وہ تو آپ ہمارے محترم قربان صاحب نے واضح طور پر فرما دیا اردو کی تاریخ میں، اور اس حساب سے دلی، میں دلی والا ہوں، دلی کی زبان، مگر جو آج موسیقی جو ہماری ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہے، موسیقی کی زبان ایک اپنی الگ زبان ہے، اس کو صرف محسوس کرتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ اس سے ایک زبان الگ پیدا ہوتی ہے۔ مگر جو ہماری جو ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہے، یہ دلی گھرانے کی گائکی میں یا استادوں سے ملی ہے کہ ہم ساؤنڈ سینس سیریمنی کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے، ساؤنڈ سینس سیریمنی کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ہم لوگ الفاظوں کو ادا کرتے ہیں، اور یہ سب موسیقی کے ذریعے اور حضرت امیر خسرو کے صدقے میں ہم کو ملا کہ انہوں نے، جیسا آپ نے فرمایا کہ جہاں میں خیال کی بات کر رہا ہوں، آپ نے غزل کی بات کی کہ ان کا ایک خیال ہے، خیال جو میری گائکی ہے موسیقی، کہ انہوں نے زبانوں کو ملایا، پرشین اور ہندی کو ملایا۔ پھول، آج کل موسم چل رہا، موسم بسنت کا، مدھیہ رتو ہمارے بولتے ہیں کہ پھول کھلے بگیان میں آمادہ فصل بہار، یہ امیر خسرو کی بندش ہے جس کو ہم خیال کر کے گاتے ہیں۔ چونکہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے، خدا کے رحمت سے مجھے ساز کی ضرورت نہیں ہے، اندر ساز ہے، چونکہ میری بنیاد سوز خوانی ہے، میری بنیاد سوز خوانی ہے، جو مجھے بچپن سے پہلے سوز خوانی ہمارے یہاں، چونکہ ویسے بھی تاریخ میں دیکھیے کہ سب سے پہلے سوز خوانی پھر قصیدہ گوئی، پھر غزل گائکی، پھر خیال، پھر ترانہ، اس طرح آئی، ایک کے بعد ایک کے بعد آئی۔ تو جو ہماری سوز خوانی جو ہوتی ہے وہ بھی صرف ساز پر اپنے ہی سر پہ قائم کر کے پڑھی جاتی، گائی جاتی ہے۔ تو استاد چاند عثمان کا، میرے جو ابا تھے، ان کا بہت نام تھا، وہ پشتے نہیں چلا آ رہا ہے۔ تو ملاحظہ ہو کہ میں چاہوں گا کہ
کچھ موسیقی عملی فن ہے. جی ارشاد. تو یہ راگ بہار جو پرشین کا لفظ ہے، امیر خسرو کا ایک شعر ہے کہ اشکر زامدہ ابرو بہار ساقیہ گل بریز و بادہ بیار. یہ ان کا نقش ہے جو اس ہندی میں جو دوہے کہے گئے ہیں ان کو بسیط کہتے ہیں ہماری موسیقی کی زبان میں، امیر خسرو کی اصطلاح. اور جو فارسی کے دوہے کہے جاتے ہیں ان کو ہم ہوا کہتے ہیں. تو ہوا بسیط جو موسیقی کے صنف ہیں ان کو یہ ہمارے موسیقی کا نام دیے گئے ہیں اس طرح کے نام. اور اس طرح دو مصرے جو ہیں جو ایک شعر کہتے ہیں اس کو ہم نقش بولتے ہیں موسیقی کی زبان میں. اور جو 4 مصرے ہوتے ہیں رباعی یا قطع اس کو ہم بولتے ہیں نقش و گل موسیقی کی زبان میں. یہ حضرت امیر خسرو کی اختراعات ہیں. خیال ان کی اختراعات، ترانہ ان کی اختراع، ستار ان کی اختراع، طبلہ ان کی اختراعات. یہ بہت لمبا خدا کی رحمت سے ایسا باب ہے کہ جس کے لیے مہینوں چاہیے وضاحت کے لیے. اس وقت چونکہ وقت بھی بہت کم ہے تو میں آپ کو ایک ان کی زبان جو ان کا محل ہے مشرن ہے میں آپ کو گا کے سنا رہا ہوں اجازت سے. بہار راگ میں اوریجنل بندش 850 سال کی پرانی، میرا خزانہ ہے خاندان کا. پھول کھلے بگیانوں میں آمد فصل بہار، پھول کھلے بگیانوں میں آمد فصل بہار. چمپا چمیلی گلاب پھول رہے، چمپا چمیلی گلاب جھوم رہے ڈار ڈار. ساقی بھی دے جامے میں خسرو در کو یار، پھول کھلے بگیان میں. تو یہ ہماری یہاں کی تہذیب ہے. پھر وہی تہذیب امیر خسرو نے کہا کشن جی کی شان میں جو کم لوگ جانتے ہیں. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو لوگ مذہب کا سہارا لیتے ہیں. موسیقی اور ہندوستان میں سب ایک ہی ہے. ہمارے یہاں سنگیت دنیا میں کہیں بھی جائے گا کسی ملک میں تو ہندوستانی سنگیت کہلائے گا وہ، کہیں بھی جائیں آپ. اب یہ دیکھیے گا راگ بھی مشکل ہے جو ان کامن راگ ہے ہمارے ٹریڈیشن میں. بن کے پنچھی بے باورے کیسی بین بجائی ساورے. بن کے پنچھی تارے تار کے تان نرالی جھوم رہے، سب بن کے ڈاری پن گٹ کی پنہاری ٹھاری. بھول گئی خسرو پنیا برن کو بن کے پنچھی. یہ ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے. خیال میں جو خیال ہمارے یہاں گائکی ہے، اب دیکھیے کیا زبان ہے یہ امیر خسرو نے استعمال کی ہے. ہندوی اردو، وہ ہندی نہیں جو سنسکرت سے انفلوئنسڈ، اور وہ اردو نہیں جو عربی فارسی سے. اللہ دو جگ میں شرم رکھ موری. امیر خسرو راگ یمن ان کا بنایا ہوا راگ ہے جس کو ہماری یمن کلیان کہتے ہیں. بہت سے راگ راگنی عربی لائن موسیقی کے ہیں. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی موسیقی میں ملا کے ان کو نئے نام دیے، بہت نام دیے. ایسے تاریخ ہے یہ. اللہ دو جگ میں شرم رکھ موری، تو پاک پروردگار. اللہ دو جگ میں پیدا کیے کہ لاج تجھی کو، تو داتا ہم چیری. اللہ دو جگ، دیکھیے کیا زبان ہے کیا انداز ہے اس کا. تو یہ التجا جی شروع سے چلی آ رہی ہے ہماری موسیقی میں. وہی آج تال میل کا ذریعہ بنا ہے پیار محبت کا. یہ جشن جو ہم منا رہے ہیں، معاف کیجیے گا غالب، میں تو دلی والا ہوں اور میری بنیادی غالب ہے چونکہ سب سے پہلے مجھے غالب اس وقت جب کہ غالب اکیڈمی بھی نہیں تھی، نہوان غالب کچھ تھا. جی حمیدہ سلطانہ آپا جو تھی فخر علی صاحب کی بہن، جو میں غالب کرتی تھی 64 کھمبا پہ نظام الدین میں ٹینٹ لگا کے. جی تو 63 میں مجھے کھڑا کر دیا انہوں نے گانے کے لیے، جی 1963 میں. تو میں نے غالب کی غزل سے وہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے وہ پڑھا. تو جب میں نے مقطع کہا نا تو ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت آیا تھا تو برا کیا ہے. اتنے پیسے میرے اوپر آئے، مجھے پتہ نہیں پیسہ کیا ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں تھے. ہم نے کہا پیسہ تو قوال لیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ہم پیسہ نہیں لیتے. ایک اس طرح ہماری تعلیم و تربیت ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غالب کو اردو غزل کی بات کر رہا ہوں میں، جب تک گایا نہیں گیا بہت کم لوگوں نے مانا. جی غزل گائکی گانے کا نام ہے.
اور آج کل تو غزل گاتے بھی نہیں لوگ, آج کل تو گیت گاتے ہیں. جی غزل گائکی نہیں ہے کسی کو پتہ جو ہمارے. اب غزل کیا ہے کہ دیکھیے غالب کی غزل ہے, قصیدہ ہے ان کا, تو پھر اس انداز سے بہار آئی, انداز بہار آئی مجھے, واہ, پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے محروما تماشا. جی. یہ انداز غزل گائکی کا آج نہیں ہے. جی بہت عمدہ. استاد بے ادبی کے لیے معافی چاہتا ہوں. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج جی غزل گائکی یا کچھ بھی ہے, اب غالب کو بہت دیر بعد آج سمجھا گیا, مگر ایک زمانہ وہ تھا کہ سہل زبان استاد داغ کی جو عروج میں آئی, اس وقت کوئی کسی کو جانتے ہیں تو سوا داغ کے اور بیاقوت کا جلیل کے, اس وقت زمانے میں, چونکہ ان کی زبان یہ تھی, زبان ہلاؤ تو ہو جائے فیصلہ دل کا. اب آ چکا ہے لبوں پر معاملہ دل کا. جی جی وہ جو بولے تو بات جاتی, چپ رہا ہوں میں تو رات جاتی. جی. یہ زبان تھی. خیر یہ انشاءاللہ میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی دل تو چاہتا ہے کہ بس آپ کو سنتے رہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم جشن ریختہ میں اردو میں ہندوستانی تہذیب کے جشن کی بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ سبودھ لال صاحب بھی موجود ہیں جو فلم میکر ہیں, اردو والے ہیں, اردو سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, اور سیکولر فنڈامنٹلسٹ ہیں. تو یہ جو ان کا کارنامہ ہے میرے خیال میں اس کی آج بہت ضرورت بھی ہے, اور اردو کا یہ مزاج بھی ہے, کیونکہ یقیناً اردو بہت ہی سیکولر زبان ہے. تو آئیے سبودھ لال صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ اردو کے پچھلے 1800 برس کے کنٹریبیوشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. خواتین و حضرات آداب. ابھی میں اور میری بیوی ایک چھٹی منانے کے لیے کیرلا گئے. وہاں مجھے یہ خیال رہا کہ بھائی جب لوٹ کے آؤں گا تو میرے باغ میں پھولوں کا کیا حال ہوگا, کیونکہ پھول کھلنے شروع ہوئے تھے جب ہم لوگ یہاں سے گئے تھے. جب لوٹ کے آیا رات کا وقت تھا, سب سے پہلے میں نے لان میں جا کے دیکھا کہ پھول سب سلامت ہیں, اور خوبصورت بات یہ تھی کہ بہار جیسے پھٹ پڑی, اتنے پھول کہ مجھے لگا واہ یہ بات ہوئی نا. وہی بات, وہی خیال میرے ذہن میں جب آیا جب میں نے آج کے موضوع کو تھوڑا نزدیک سے پڑھا. تہذیب کا جشن, یہ جشن ہے, یہ جشن اردو سے جس کا تعلق ہو اس کا خیال جب ذہن میں آتا ہے تو وہی پھول میرے دماغ میں آتے ہیں. تہذیب کے کسی شعبے کو آپ دیکھیے, تہذیب کے کسی پہلو کو آپ دیکھیے, وہ آپ کے ہندوستان کی تہذیب کے باغ میں نمایاں ہیں. کسی بھی پہلو کو آپ دیکھیے. مثلاً یہ کہ ہم لوگ میوزک کی بات کریں, تھیٹر کی بات کریں, شاعری کی بات کریں, زبان کی بات کریں, رسم و رواج کی بات کریں, یا برتاؤ کی بات کریں, ہر جگہ اردو نظر آتی ہے, اردو تہذیب نظر آتی ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لکھنوی تہذیب. وہ لکھنوی تہذیب ایک کانسیپٹ ضرور ہے, لیکن اس کا میڈیم جو ہے وہ اردو ہے. اردو تہذیب. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو نے ستار انوینٹ کیا, لیکن ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ انہوں نے بہت سا کلام ایسا لکھا جس کا ڈائریکٹ کنیکشن میوزک سے تھا, کیونکہ وہ خود کمپوزر بھی تھے, وہ کمپلیٹ آرٹسٹ تھے. زبان انہوں نے ریفائن کی, زبان انہوں نے کتنی زبانیں جانتے تھے, وہ کتنی زبانیں جانتے تھے, جس میں انہوں نے بولیاں جوڑیں, جس میں انہوں نے وہ زبانیں جن کو کہ ہم ہندوستانی زبان نہیں سمجھتے تھے وہ زبانیں جوڑیں. یہ جو ایک آسپیکٹ ہے
اڈاپٹ کرنے کا اور اڈیپٹ کرنے کا یہ اردو کلچر کا، اردو تہذیب کا حصہ ہے کہ وہ زبانیں سب بن گئیں اور اردو بن گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید 2 بجے سے ایک ڈسکشن تھا سلمان اختر صاحب کا، وہی سلمان اختر جو کہ جانثر اختر صاحب کے صاحبزادے ہیں، جس کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ اردو شاعری میں انگریزی الفاظ کا استعمال. نہ صرف انگریزی الفاظ کا استعمال، اس زبان میں ہر زبان کے لیے ایک جگہ ہے. امیر خسرو صاحب ترکی، فارسی، عربی کے علاوہ بولیاں بھی جانتے تھے، مراٹھی بھی جانتے تھے، ہندی اور ہندوی بنانے کے ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، وہ تو تھے ہی. اس طرح نذیر صاحب کو دیکھیے، نذیر صاحب کے بارے میں نے لکھ رکھا ہے کہ عربک جانتے تھے، پرشین جانتے تھے، اردو جانتے تھے، پنجابی جانتے تھے، بھاشا جانتے تھے، مارواڑی جانتے تھے، پوربی جانتے تھے، اور ہندی تو جانتے ہی جانتے تھے. تو کیا نہیں وہ جانتے ہندی وہ کیا نہیں جانتے تھے، وہ ساری زبانیں جانتے تھے. اور ایک بات جو کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے ایسے گیت اور ایسے بھجن لکھے ہیں، یا ایسے گیت نما بھجن لکھے ہیں جو انہوں نے خاص راگوں سے منسلک کیے. میں اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے ہندی میں ایک کتاب ملی جس میں کہ ان کے بھجن ہیں، لیکن ہر بھجن کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بھجن کس راگ میں گایا جائے گا اور اس کے ساتھ تبلا کون سا تبلا بجایا جائے گا، کہروا ہوگا یا ترتال ہوگا یا کیا ہوگا. اگر اجازت دیں تو میں ایک آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کوئی نظم سنائیں گے. نہیں میں جی ہاں چلیے. ایک راگ دھناشری میں جب ایک چھوٹا سا وہ ہے عطا ہو، اس میں لکھا ہے کہ راگ دھناشری اور راگ ترتالا فرماتے ہیں کچھ ظلم نہیں، کچھ زور نہیں، کچھ داد نہیں، فریاد نہیں، کچھ قید نہیں، کچھ بند نہیں، کچھ جبر نہیں، آزاد نہیں، شاگرد کہاں استاد نہیں، ویران نہیں، آباد نہیں ہیں، جتنی باتیں دنیا کی سب بھول گئے، کچھ یاد نہیں، ہر آن ہنسی، ہر حال خوشی، ہر وقت امیری ہے. بابا جب عاشق مست فقیر ہوئے پھر کیا دلگیری ہے بابا. اب اس میں زبان دیکھیے، اس میں سنگیت دیکھیے، اس میں طبلے کی تال دیکھیے. یہ اردو کی تہذیب کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، بہت اہم لیکن ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. یہ اردو تہذیب کا کینوس ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ سبودھ لال صاحب. بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے اردو کا مختصر جائزہ پیش کیا. خواتین و حضرات، جیسا آپ جانتے ہیں ہم اردو میں ہندوستانی تہذیب کے جشن کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شمیم طارق صاحب ہیں، اور شمیم طارق صاحب کو چونکہ ابھی ٹرین پکڑنی ہے، اعظم گڑھ جانا ہے، اور ٹرین کیفیات پکڑنی ہے. یہ بھی اردو کی دین ہے کہ کیفیات ٹرین سے آپ جانے والے ہیں. تو ابھی بات ہوئی حضرت امیر خسرو کی. یقیناً حضرت امیر خسرو تو ان کو کہا بابا زبان کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا. آپ کا چونکہ کام غالب پر بہت زیادہ ہے اور آپ غالب کو کافی پڑھتے اور سمجھتے اور اس پر لکھتے ہیں، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ غالب اردو کی ایک انمول دھروہر ہیں، ایک بہت بڑی وراثت ہے، اور جتنی بار بھی پڑھیے غالب کو تو ایک نئی لیئر نکل کر کے آتی ہے، نئی لیئر اترتی ہے. کیا معنی ہے ان کی شاعری کے، یہ شاید اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا میرے خیال میں زیادتی ہوگی. تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے غالب کے حوالے سے. ابھی خان صاحب نے زبان کے تعلق سے بات کی امیر خسرو علیہ رحمۃ. حضرت امیر خسرو کا جو کلام اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا اصل ہے، کچھ کہتے ہیں الحاقی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ کچھ تو کلام ہے ان کا، اور وہ کھڑی بولی میں ہے. کھڑی بولی میں ہے. اب وہ کھڑی بولی کیسے آگے بڑھ رہی ہے اس کی مثال ہمیں حضرت امیر خسرو کی زندگی سے ملتی ہے. ان کی کتاب خالق باری، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے یہ ان کی تصنیف نہیں ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. 700 سال تک یہ کتاب مختلف مدارس اور مکاتب میں پڑھائی جاتی رہی، اور یہ مدارس و مکاتب
ان علاقوں میں قائم تھے جہاں مختلف بولیاں بولی جاتی تھیں، جہاں بنگالی بولی جاتی تھی، جہاں بھوجپوری بولی جاتی تھی، جہاں دوسری زبانیں بولی جاتی تھی. تو اس کتاب کے ذریعے سے ایک ہندوستان گیر زبان کی بنیاد پڑی جس کا موجودہ نام اردو ہے. ایک یہ بھی سہرا جاتا ہے حضرت امیر خسرو کے ساتھ. بالکل صحیح بات. پورے ملک کو جوڑنے کا کام، ایک ہندوستان گیر زبان کی ارتقاء کی راہ ہموار کرنے کا کام بھی حضرت امیر خسرو نے کیا ہے. اور اس کام کو آگے بڑھایا ہے جن لوگوں نے، اس میں ایک بہت اہم نام غالب ہے. جس طرح سے پورے ہمارے لاشعور کو اور شعور کو ہندوستانی رنگ میں پیش کیا ہے، حضرت امیر خسرو نے انسان کی نفسیات کے ہر رنگ کو ہندوستانی رنگ میں پیش کرنے کا کام کیا ہے غالب نے. غالب صرف ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر نہیں ہے، ہندوستان ساری زبانوں میں سارے بڑے شاعروں کے درمیان بھی سب سے بڑا شاعر ہے. ہم مختصر یہ کہتے ہیں کہ غالب کو ہر شاعر پر غلبہ حاصل ہے. بے شک. اس کے کلام کا حال یہ ہے کہ غالباً کی بحر میں بھی شاید وہ شاعری کر گئے ہیں. یہ غالب کا کمال ہے. کیا بات ہے. غالب کی عظمت کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یا اس قسم کے جتنے اشعار ہیں، یہ دنیا کا کوئی بھی شخص ان کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ سچ اسی کا دعویٰ صحیح ثابت ہوگا جو ہندوستان اور اس کی تہذیب کو اور یہاں کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہو. اس کے علاوہ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے. پورا یہاں کی پوری اولڈ ہماری قدیم فلسفی جو ہے، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس شعر کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اور یہ رنگ جو غالب کے یہاں آ کے اپنے عروج کو پہنچا ہے، ہمارے دوسرے شاعروں کے یہاں بھی رہا ہے. بے شک. غالب نے اپنے کو سب کے ساتھ شامل رکھا ہے اور سب سے الگ اور اپنا جداگانہ رنگ پیش کیا ہے. یہ بھی غالب کا ایک بڑا امتیاز ہے. مثلا میر ہمیں یاد آ رہے ہیں. میر کہتے ہیں کہ فرصت خواب نہیں عشق بتا میں ہم کو، فرصت خواب نہیں. اب دیکھیے فرصت خواب فارسی کی ترکیب ہے، عشق بتا فارسی کی ترکیب ہے. فرصت خواب نہیں عشق بتا میں ہم کو، رات دن رام کہانی سی کہا کرتے ہیں. کیا کہنے. اب جب تک رام کہانی آپ نہیں جانیں گے اس شعر کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. اور رام کہانی آپ تب تک نہیں جانیں گے جب تک ہندوستان اس کی تہذیب کو اور اس کی نفسیات کو نہیں جانتے. اور رام کو بھی کیسے جدا کیا، یہ مذہب کا حصہ اب یہاں نہیں رہ گئے ہیں. وہ رام نام ستیہ والے رام ہے، شری رام والے رام ہے. شری رام پہ بہت ساری نظمیں ہیں، اقبال کی نظمیں ہیں، دوسروں کی نظمیں ہیں، لیکن یہاں پہ یہ اجتماعی طور پر انسانی شعور اور لاشعور کا حصہ بنا کر اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ میر کا کمال ہے. اور یہ اور زیادہ عروج پر آتا ہے، یہ ہمارے یہاں غالب کے یہاں آتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ موسیقی کا ذکر کر رہے تھے، جو موسیقی کو جانتے تھے وہ بھی اور جو موسیقی کو نہیں جانتے تھے سب کے یہاں اس کے اثرات پڑے ہیں. مثلا اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، مومن خواہ مومن، شعلہ سا لپک جائے آواز تو دیکھو. یہ دیپک کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، دیپک راگ کو نہیں سمجھیں گے، غزل کے اس شعر کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل صحیح بات ہے. غزل کے اس شعر کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے جو غالب ہیں، غالب کو سمجھنے کے لیے اس پورے تسلسل کو سمجھنا ہے جو اردو غزل کی شکل میں، اردو تہذیب کی شکل میں، اردو شاعری کی شکل میں ہمارے یہاں موجود رہا ہے. اور پھر آ کے ہم کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ غالب کے امتیازات کیا ہیں، انہوں نے ان میں کس طرح سے اضافہ کیا ہے اور کس طرح دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ شمیم طارق صاحب. آپ نے بہت ہی خوبصورت، مختصر اور جامع انداز میں غالب کے فن کو نمایاں کیا. زما آزردہ صاحب آپ کی باری. دیکھیے کافی گفتگو رہی موسیقی کے حوالے سے، خسرو کے حوالے سے. غالب اور میر بھی آئے، نذیر بھی آئے. اور حق تو یہ ہے کہ چاہے ہم کل تک بھی بات کرتے رہیں لیکن حق ادا نہیں ہو. بے شک. اصل میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ٹریسز جو ہماری تہذیب جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا، ایک تو یہ کہ کہاں کہاں ہے، کس طرح سے نمایاں ہوتی ہے. دیکھیے یہ صرف اردو تہذیب ہی نہیں بلکہ اردو تہذیب نے اور تہذیبوں کو، کیونکہ ادب تہذیب کا ایک نمایاں آئینہ ہے، کیسے متاثر کیا. آج انگریزی میں ہی نہیں، تامل میں غزل کہی جا رہی ہے، تیلگو میں غزل کہی جا رہی ہے، ہندی والے مشاعرے کر رہے ہیں، اور وہ انگریزی میں کئی کلیکشنز آ گئے ہیں. ہمارا چونکہ تعلق ایسے اداروں سے ہے جو ملٹی لنگول ہیں، اس لیے سامنے رہتی ہیں ہر بار. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے لوگوں نے اب یہ فراق کا
یہ شعر آپ دیکھیے، निर्धन घरवालियाँ करेंगी आज लक्ष्मी की पूजा, ये उत्सव बेवा की कहानी, दिवाली के दीप जले। अब ये देखिए, बेसिकली लक्ष्मी की पूजा जो है उसकी हैसियत एक तहजीबी रस्म की है, और उसमें ये नहीं है, वरना लक्ष्मी का ताल्लुक तो धन से है, लेकिन हमारी निर्धन ख़वातीन जो हैं वो भी लक्ष्मी की पूजा करती हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए, यानी अव्वल तो मैंने मुसलमानों में, फिर अरब की तहजीब में वो रस्में नहीं थी। जैसे बनी पे आंचल में एक दो शेर आपकी खिदमत में महज इसलिए कि हालांकि वक्त बहुत कम है। अब ये देखिए ना, ये आरसी मुसहफ़ की है साथ मेरी प्यारी, नौशाह तेरा आया है मुँह खोल दे जल्दी। अब ये रस्म हमारी है, ये अरबों की रस्म नहीं है। या ये कि अनीस का जो मैंने आप जिक्र किया, बानोई नेक नाम की खेती हरी रहे। अब ये देखिए, मीर अनीस का ये बंद है, ये कह के नोचने लगी सेहरा वो सोगवार, अफशां छुड़ा के खाक मली मुंह पे चंद बार, कहने लगी लिपट के सकीना जिगर फिगार, है बहन बढ़ाओ ना सेहरे को बार बार। वो कहती थी कि जाग के तकदीर सो गई, बीबी न पकड़ो हाथ कि मैं रांड हो गई। तो ये बिल्कुल हमारी रस्में हैं, या वो आंचल डालने की रस्म, ये वो जहेज़ का जिक्र। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के शेर पढ़ के वो समा खराशी करूं, लेकिन ये जो गुफ्तगू हो रही है, मैं एक दो बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। पहले हर तहजीब की एक अहम खुसूसियत ये थी कि हर इंडिविजुअल सोचता था, उससे एक इनफरादियत होती थी। मिसाल के तौर पे अगर कोई रफूगर वो साड़ी वो पे काम करता था, जब वो साहूकार के यहाँ ले जाता था, वो कहता था ये काम तुम्हारे हाथ का नहीं है, किसी और का है। पेपर मैशी वाला वो जब ले जा, कहा नहीं ये नक्शो निगार तुम्हारे बनाए नहीं हैं। एग्जैक्टली जिस तरह से हमारे दस्तखत होते थे हमारे बचपन में, अब इन बच्चों ने तो देखा नहीं होगा, किताबें आती थी राइटिंग रीड्स, किसी की राइटिंग से हम उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा करते थे। तो ये सब चीज़ें चली गई, अब प्रोटोटाइप हो गया। हम कहते थे ये पिकासो की पेंटिंग है, ये गुलाम सुल संतोष की पेंटिंग है, ये दूसरे की पेंटिंग है, अब ये सूरत नहीं है। और दूसरी बात जिसकी तरफ मैं ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहूँ, एक छोटी सी जातक कथा है। एक मॉन्क दरिया क्रॉस कर रहा था, उसके साथ उसका शश भी था। शश जवान था और मॉन्क मेरी तरह से बुढ़ा था। इतने में एक लड़की आई, वो भी दरिया क्रॉस करने लगी। इस दरिया में क्या, वो लहरें तेज़ थीं, वो लड़की ताब न ला पाई, हिचकोले खाने लगी। इससे पहले कि वो डूब जाती, इस शश ने, जवान शागिर्द ने अपनी बाहें खोली, उसको बाहों में ले लिया, दरिया क्रॉस कराया। अब जब दरिया क्रॉस कराया, किनारे रख दिया, थोड़ी दूर चलने के बाद उसका उस्ताद कहता है, गुरु कहता है, अरे तुमने उस पराई लड़की को बाहों में लिया, तुमने उसको छुआ, तुम्हें पाप नहीं लगा? आफ्टर हैगिंग हिज हेड फॉर अ लिटिल मोमेंट, उसने कहा कि अच्छा आप उस लड़की की बात करते हैं जिसको मैंने दरिया में से उठाया और किनारे पे रख दिया, और आप उसको अब तक उठाए हुए हैं। कल्चर का मामला हम लोगों के साथ ऐसा हो गया है कि हम बुड्ढे तो जिद करते हैं, लेकिन जवान उसको किनारे पे रख के थोड़ा आगे निकल गए हैं। और एक अजीब बात यह है कि देखिए, तरक्की के नाम पे बेसिकली क्या है, तरक्की ये है कि ये हारमोनियस हो, डेवलपमेंट हारमोनियस हो। हमारा एक बाजू तो 20 गज लंबा हो गया, दूसरा भी वही है, छोटे से बदन पे बहुत बड़ा सर आ गया, नतीजा ये निकला कि हम लाफिंग स्टॉक हो गए। कल्चर के जो एलिमेंट्स थे, आज आप हीरा पन्ना मार्केट में जाइए, आज आप कनॉट प्लेस में जाइए, आप लिबास से नहीं कह सकते ये राजस्थानी है, ये तमिलियन है, ये तेलुगु वाइट है, ये कश्मीरी है, ये पंजाबी है, एक हो गया। फिर आप किसी फूड कोर्ट में जाइए, मैंने तो कहा है पंजाबियों से कि जल्दी हमें अमेरिका से एक्सपर्ट बुलाना पड़ेंगे जो आपको बताएंगे सरसों का साग क्या होता है, मिस्सी की रोटी क्या होती है। अच्छा, नॉट ओनली दिस, वो जो मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल सोचता था, अब लाखों में एक सोचता है जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, और उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले को भी ये मालूम नहीं होता है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ जी, उसको पता नहीं होता। और अगर आप जैसा कोई बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का निकले जो उसको ब्राउज विद इन दैट सर्कल ब्राउज करता हुआ सरकमफ्रेंस को छू ले,
since we are all the time under surveillance, وہ دیکھتے ہیں یہ آدمی عقل لڑاتا ہے لیکن اپنے لیے کیوں لڑائے گا, ہمارے لیے کیوں نہیں. دا ادر ڈے اس کو آفر ملتا ہے جرمنی کا, اسرائیل کا, امریکہ کا. They try to hire him. And the worst thing is if he is not hired or she is not hired, they get him fired. جی In one form or the other. تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. کل بھی رسم خط کی بات ہوئی, آج بھی ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ اردو یہ رسم خط جو ہے یہ زندہ رہے. یہاں تک کہ جب سندھی کے لیے کسی نے دیوناگری ایک زمانے میں پرپوز کیا, not less than اڈوانی, بلکہ اڈوانی stood against it, کہ ہمارا بزرگوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. قربانی صاحب میں ایک بات عرض کروں گا کہ اب کیا ہوتا ہے, ایک تیلگو لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو جب میسیج کرتی ہے, شی رائٹس باگنارا, لیکن کیسے لکھتی ہے, BAGUNARA. تامل لڑکا لکھتا ہے ونکم, بٹ VENEKUM. مطلب یہ ہے کہ کسی کہیں ایسا نہ ہو کہ نامحسوس طور پہ کچھ چیزیں ہم سے چھن رہی ہیں جس کو ہم کل تلاش بھی کریں تو نہ پا سکیں. میرا مقصد یہ ہے یہ بتانا, میں نے اسی لیے بہت زیادہ تہذیب کے بارے میں گفتگو نہیں کی, حالانکہ میں نے کام کیا ہے اس پہ, تاکہ میں آپ کو پرامپٹ کر سکوں کہ جہاں چیز ہمارے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہی ہے ہم کوشش کریں کہ اس کو پکڑے. میں سنجیو سراف کو داد دیتا ہوں جنہوں نے اس ریختے کی اس طرح کی بنیاد رکھی جہاں ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. کم سے کم 10 لوگوں تک میری آواز تو پہنچی کہ میں ایسے سوچتا ہوں. بہت ممکن ہے کل 20 لوگ اس پہ سوچیں گے اور کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہوگا. اگر آپ کے پاس وقت ہوگا آپ مجھے بعد میں بتائیے گا, میں یہ تو ان کو سننا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ عظمہ آزردہ صاحب, بہت ہی آپ نے فکر آمیز بات کہی اور یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس پر غور کیا جانا چاہیے. استاد اقبال احمد خان صاحب بے حد ادب اور احترام کے ساتھ, چونکہ وقت کی کمی ہے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایک انٹریکٹیو سیشن بھی ہو, کچھ سوالات ہمارے جو سامعین ہیں ان کے ذہنوں میں ہوں تو اس پر بھی بات ہو جائے. مگر 2 باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. جی راگ کے اور الفاظ زبان کے تعلق سے میرے پیر و مرشد خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب نے فرمایا کہ حضرت امیر خسرو کی بہت مشہور فارسی کی غزل ہے, بخوبی ہم چمتا بندباشی. مجھے کہنے لگے تم کو پتہ ہے کہ راگ شہانہ حضرت امیر خسرو نے کس کے لیے بنایا, کس چیز کے لیے بنایا؟ میں کہا جی بالکل نہیں. آپ فرمائیں, بولے کہ راگ شہانہ اس غزل کے لیے بنایا. بخوبی اور شہانہ راگ میں ہے غزل ہے. اور سب سے بڑی تو مثال حضرت امیر خسرو کی یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے ایک ہندو مسلم کلچر کے میل کی کہ حضرت امیر خسرو کی والدہ ہندو تھی. حضرت امیر خسرو کی والدہ ان کی ماں جو تھی ہندو تھی, رابعہ دت کی بیٹی تھی. ان کے غیاث الملک رحمۃ الملک کی ان کے نانا ماموں کو ڈگریاں ملی ہوئی تھی, اور باپ ترکی ماں سے عرب اس سے وہاں سے تھے, بخارا سے تھے, بلکہ بخارا سے تھے. تو یہ تہذیب و تمدن ہے وہ ان کے خون میں ان کو ملی. پھر بسنت پنچمی جو ہمارے یہاں آئی یہ بھی امیر خسرو کی ہی دین ہے. صوفیزم میں بسنت پنچمی ہندوستانی ہمارے بھارتیہ تہذیب کا کلچر کا بہت ہی ہزاروں سال پرانا ایک تہوار ہے جو ہمارے یہاں تو سرسوتی ماں سے ہی اس کا تلنے دی جاتی ہے. بھائی تو موسیقی کا آدمی ہوں, کہتے ہیں جس کو سرسوتی ماں کا وڈا نہ ہوا گویا فنکار نہیں بن سکتا, یہ فیکٹ ہے. تو بسنت بھی وہیں سے آج منائی جا رہی ہے, یہ بھی امیر خسرو کی وجہ سے کہ نظام الدین اولیاء کے ایک جوان بھانجے شاہ تقی الدین نو کا انتقال ہو گیا. جوان یہ میں آپ کے 2 منٹ وقت لے رہا ہوں آپ کا, بہت تاریخ ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو بہت جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا جن کو اپنے اپنے زندگی میں اپنے آپ خلیفہ سکسیسہ بنا دیا تھا. جی تو آپ مہینوں تک آپ نظام الدین اولیاء کے منہ پر تبسم نہیں آیا, کبھی ہنسی نہیں آئی. تو حضرت امیر خسرو کی بھی یہ بھی ایک تہذیب تھی ان کے اندر کا کہ میرے پیر کیسے خوش رہے. تو جب مہینوں سے انہوں نے اپنے پیر کے لب پر تبسم نہیں دیکھا تو ان کو فکر لگی کیا ہوا. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کالکا جی مندر کی طرف کچھ اہل ہنود حضرات قافلوں کی شکل میں جلوس بنا کے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے اور پھول لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے دیوی کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
تو یہ بھی مجھے فخر ہے کہ ان کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے میاں سامتی جو نظام الدین اولیاء کے خاص گویے تھے، وہ میرے دادا عالم میں سے تھے، میرے بزرگوں میں سے تھے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، نام لینے والا ہوں. وہ ان کے ساتھ موجود تھے جو ان کے کنٹمپریری تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. اور جو حضرت امیر خسرو، چونکہ انہوں نے کبھی پبلک میں پرفارمنس نہیں کیا، وہ صرف بادشاہوں کے دربار میں تھے یا نظام اپنے پیر کو سناتے تھے، تو حضرت میاں سامتی کے ذریعے وہ سب چیزیں پروموٹ کرتے تھے عوام میں. تو انہوں نے ایک بندش بنائی، رسم اس سے تب سے شروع ہوئی، وہ بندش بنائی شکل بن پھول رہی سرسوں، اور اس کو گاتے ہوئے اور پھول لے کے انہوں نے گڑوا بنایا پھولوں کا اور گلدستہ بولتے ہیں، وہ دونوں مل کے آئے. سکل بن پھول رہی سرسوں، سکل بن امبوا مورے ٹیسو پھولے، کوئل بولے ڈال ڈال اور گوری کرتے شنگار، ملنیا گڑے والے آئی گھر سو، سکل بن پھول طرح طرح کے پھول لگائے، لے گڑوا تن میں آئے، نظام الدین کے دروازے پر آون کے گئے عاشق رنگ اور بیت گئے برسوں، سکل بن. یہ گاتے ہوئے اور ان کے پاس آن کے ایک شعر پڑھا، عرب یار توری پسند تو مناؤں، صدا رکھیو لال گلال، اور ناشے آپ ہنس پڑے، تبسم آ گیا. تو یہ ہماری رسم ہے جو آج صوفیوں میں چلی آ رہی ہے. بھائی میں تو صوفیزم کا ماننے والا ہوں، یقیناً ہم سب ہیں. بات بہت ہے مجھے پتا، مگر یہ باتیں ضروری تھی مجھے بتانی تھی کہ یہ وہ تاریخ ہے جو چھپائی جاتی ہے، ظاہر نہیں کرتے لوگ، چونکہ اس سے یونٹی بڑھتی ہے نا. آج کل کون زیادہ یونٹی بڑھے. چلیے بہت شکریہ استاد اقبال احمد خان صاحب. سبود لال صاحب، ہم اس گفتگو کے بالکل آخر میں ہیں، اور آپ نے سنا کہ جو پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بات چیت ہوئی، اردو زبان میں ہندوستانی تہذیب کا جشن ایک طرح سے ہم لوگوں نے منایا اور اس کو یاد کیا. کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں تو بہت اچھا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اکبر کے زمانے میں موسیقی پروان چڑھی، تانسین کا نام آپ سب لوگ جانتے ہیں. جہانگیر اور نور جہاں کے زمانے میں پینٹنگ نے زور پکڑا، استاد منصور بڑے مشہور پینٹر ہوئے، اور ایرانی پینٹنگ کا اثر ان اعتماد الدولہ کے مقبرے میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد شاہ جہاں کے زمانے میں فن تعمیر، آرکیٹیکچر اپنے عروج پر تھا، تاج محل اس کا حسین نمونہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو 800 برس کا سفر ہے جو اردو زبان کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے، اور پھر الگ الگ فنون لطیفہ کہیں آپ اس کو، موسیقی، رقص، مصوری، خطاطی کہیں، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا، مرثیے کا ذکر ہوا، تہذیب اور زبان کی بات ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کنکلوڈ کریں اس پس منظر میں. ابھی حال میں نے ایک سیریل لکھا ہے جس کا نام ہے عقیدت کے رنگ. عقیدت کے رنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 2 الگ الگ پروگرام ہوں گے، جس میں ایک پروگرام ہے جو لکھا گیا ہے اور شاید کچھ دنوں میں براڈ کاسٹ ہونا شروع ہوگا، کہ اردو زبان میں نان اسلامک ڈیووشنل پوئٹری، یہ اس کا کانسیپٹ ہے. تو وہ جو پروگرام ہے وہ پورا میوزیکل پروگرام ہے، اور اس میں جو ہمارا اینکر پرسن ہے وہ آڈینس کو اپنے ساتھ الگ الگ درگاہوں میں وغیرہ لے جاتا ہے، اور وہاں دکھاتا ہے کہ درگاہ، مندر، گرودوارے، چرچ، پارسی ٹیمپل وغیرہ وغیرہ، اور وہاں اردو میں کس طرح سے بھجن ہوتے ہیں یا جو بھی پریئر کا طریقہ ہوتا ہے، کس طرح سے وہ پریئر ادا کی جاتی ہے، یہ اس کا کانسیپٹ ہے. جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے اوپر، رامائن کے اوپر، مہابھارت کے اوپر، گیتا کے اوپر، گرو گرنتھ صاحب کے اوپر، جپجی کے اوپر اردو میں اتنا لکھا گیا ہے کہ شاید اگر اسے الگ سے کلیکٹ کیا جائے تو اپنے آپ ایک لائبریری پوری بن سکتی ہے. میرے لیے ریسرچ ریوارڈنگ رہی، لیکن اٹ واز سو ڈیفیکلٹ. دیر از سو مچ لٹریچر اویلیبل آن دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو
सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सिंबल है। एंड उर्दू इज सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म इज उर्दू, वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है इस बात को। वही बात जो आप कह रहे हैं कि चाहे वो आर्किटेक्चर हो जो कि हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा है, चाहे वो म्यूज़िक हो जो हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा है, कोई भी अंग हो हमारी तहज़ीब का, वो उर्दू से जुड़ा हुआ है। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो तहज़ीब ज़िंदा है। आज भी अगर हम सहरे की रस्म करते हैं तो उसमें उर्दू ज़बान में सहरा अक्सर कहा जाता है जी। ये रस्म, इसमें कोई किसी धर्म, किसी कास्ट, किसी का कोई कंसिडरेशन नहीं, वो सहरा सहरा है, मेहंदी मेहंदी है, सारे रीत रिवाज हमारे सब उर्दू रिप्रेजेंट करती है। तो बात वहीं पहुंचती है कि ज़बान किसी मज़हब का नाम नहीं है या किसी मज़हब से नहीं जुड़ी हुई, ज़बान तहज़ीब से जुड़ी हुई है। तहज़ीब ज़बान है और ज़बान तहज़ीब है, और वो ज़बान है। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया सुबोध लाल साहब। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने इस पूरी जो डिबेट है उसका इख्तिताम किया। राही मासूम रज़ा ने एक मरतबा कहीं लिखा था अपने किसी नावल में कि अली को गढ़ से, गाज़ी को पुर से और दिलदार को नगर से अगर अलग कर दिया गया, जुदा कर दिया गया, तो बस्तियां बेनाम और वीरान हो जाएंगी। उसी तरह से अगर उर्दू को हिंदुस्तान की तहज़ीब से अलग कर दिया गया या उसे अलग करके देखा गया, मैं नहीं तसव्वुर कर पाता हूँ कि फिर हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी, उसका शेप क्या होगा, उसका अदब क्या होगा, उसकी तारीख़ क्या होगी। हमने उर्दू में हिंदुस्तानी तहज़ीब के जश्न की बात की। बात मेरे ख़्याल में मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त की कमी है। हम चाहते हैं कि अगर आपके जहनों में इस गुफ्तगू को लेकर कोई सवालात हों तो आप सवाल पूछें, और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने पैनलिस्ट से कि वो उसका जवाब देने की कोशिश करें। अपने आप को आइडेंटिफाई करें। जी, मुझे इकराम मिर्ज़ा कहते हैं साहब, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं सराफ साहब को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबकी तरफ से भी, हम सब की तरफ से बाजमात, क्योंकि ये जो एक काम किया जा रहा है, शायद ये आज की ज़रूरत है। हम उस ज़माने के पढ़े हुए उर्दू पे जब तख्ती पे लिखा जाता था और उसमें अली बेते से सिखाया जाता था, उस ज़माने में हमने उर्दू पढ़ी, और आज उर्दू की वो धरोहर हम अपनी आने वाली नस्ल को चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र हो। तो उसमें एक बहुत बड़ा काम ये जश्न रेख्ता कर रहा है। मैं चाहूँगा कि बहुत सारी तालियों के साथ हर आदमी ताली बजाए और इनका स्वागत करें। बहुत कुछ उर्दू के बारे में कह चुके, बहुत कुछ वो हो गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इकबाल भाई और आप सारे पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, कि हमको कहीं ना कहीं हम जैसे उर्दू वालों को ग्राउंड लेवल पर आके काम करने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत मैंने और मेरी ये अहलिया बैठी हैं शहनाज, हम लोगों ने पिछले साल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक उर्दू सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया कि हर आदमी आकर वहाँ पर उर्दू सीखे। और जब मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, वो काम अब भी चल रहा है और 182 लोग उर्दू सीख कर जा चुके हैं। क्योंकि ये मैं चाहता हूँ, ये जो बात मैंने मिसाल अपने बारे में बताई, इसका कहने का मतलब खुद नुमाई नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ एक मिसाल आपके सामने कि जहाँ भी उर्दू के लोग मौजूद हैं, सब ऐसा करें, वो अपने इलाके में, अपनी बस्तियों में, अपने शहरों में लोगों को मदऊ करें कि वो आएँ और उर्दू सीखें। तो शायद ये जश्न रेख्ता जो है ये बहुत कामयाब होगा, सर्राफ साहब का मिशन कामयाब होगा, हम सबका हिंदुस्तानियों का मिशन कामयाब होगा। और जैसे अर्ज़ किया शायर ने, ये किसी मखसूस मज़हब की ज़बान नहीं है। जहाँ जहाँ में कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है, जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है, वहाँ वहाँ मेरा हिंदुस्तान बोलता है। बहुत शुक्रिया। तो ये हिंदुस्तानियत को कायम रखने के लिए इसमें मदद की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इस ऑब्जर्वेशन के लिए। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं कुछ, कुर्बान साहब मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जो कोशिश आपने की है, ये कोशिश किसी हद तक मैंने भी की। यहीं पे मैं किदवाई नगर में रहता था दिल्ली में, तो वहाँ के कम्युनिटी सेंटर में उर्दू प्रमोशन बोर्ड एक क्लास किया करता था, तो वहाँ मेरा बेटा जाता था, और उसी कॉलोनी में मेरी तब होने वाली, मुझे नहीं मालूम था, बहू भी रहती थी।
ان دونوں نے ان اردو کلاسز کو اٹینڈ کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکی میری بہو بن گئی. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے بیٹا اور بہو زندگی نہیں کہتے اور میرے گرینڈ چلڈرن بھی زندگی نہیں کہتے, زندگی ہی کہتے. بہت شجاعت بخاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, کشمیر کے مشہور صحافی شجاعت بخاری صاحب. جی شجاعت صاحب آپ کا کوئی سوال؟ مائک دیے. جی بہت بہت شکریہ قربان علی صاحب. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اردو اگر زندہ ہے تو ریاست جموں کشمیر میں ہے, جہاں اردو سرکاری زبان ہے. اور لیکن میں تمام اساتذہ کرام سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی یہ خدشہ جو ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ زوال پذیر ہے؟ اور کیونکہ زبانوں کو بہت سارے چیلنجز جو ہے وہ درپیش ہیں, نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں اتنی بڑی آبادی ہے اردو سمجھنے والے, بولنے والے, لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس ایک اچھا اردو کا معیاری اخبار نہیں ہے. تو آپ کیسے, ہم ان کو تو شاباشی دیتے ہیں سنجیو جی کو کہ انہوں نے اتنا بڑا جشن آرگنائز کیا اور اس میں اتنے لوگ شامل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑا ہی انکریجنگ معاملہ ہے کہ اتنے لوگ آتے ہیں. لیکن جو چیلنج اردو کو بحیثیت زباں ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بھی ہے, جہاں کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو انگریزی سے ریپلیس کیا جائے. تو ان خدشات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زبان جو ہے زوال پذیر ہے؟ جی بہت شکریہ شجاعت صاحب. زما افزودہ صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں؟ شجاعت صاحب, یہاں نظام صاحب بیٹھے ہیں, پورا آپ کی طرح سے یہ بھی بہت گھومے ہیں, دیکھا ہے. ابھی 21 کو مدر ٹنگ ڈے آ رہا ہے. ایک بار کسی نے کہا کہ یہ جو خیال, میں نے بھی کہا تھا, خواجہ صاحب زندہ تھے, خواجہ احمد فاروقی تھے, مجروح بیٹھے تھے, ہم رائس پہ تھے بامبے میں. تو یہ وہ زمانہ ہے جب ندا کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے, اللہ مغفرت کرے ندا فاضلی, مطلب بہت پہلے کی بات ہے. تو ایک خیال مجھے آیا اس وقت, میں نے کہا کہ ہاں دیکھیے ہمارا بچہ جو ہے اس کو ہم مذہب کے نام پہ, تہذیب کے نام پہ, قوم کے نام پہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں 16, 17, 18 سال. اس کے بعد جب وہ 17, 18 کا ہو جائے گا وہ مارکیٹ میں جائے گا. مارکیٹ میں اس کو تہذیب نہیں, کرنسی چاہیے. کرنسی بھی بوٹنیز, نیپلیز, انڈین, پاکستانی نہیں, اٹ شوڈ بی ڈالر لائک, جس کو کہیں بھی وہ کیش کر سکے. اگر ہماری زبان میں, اگر ہماری تہذیب میں یہ قوت ہے کہ وہ جو ہونا چاہتا ہے, وہ جو کرنسی اس کو چاہیے, اگر ہماری زبان اس کو دے سکتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ آئے گا. لیکن اس کے بعد جب میں نے پھر اس پہ غور کیا, اس کے 15-20 سال بعد, تو مجھے لگا کہ جب ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی جیب میں کچھ ہے کہ نہیں, وہ ہمیں کچھ دے گی کہ نہیں. جہاں تک مادری زبان کا تعلق ہے, تہذیبی زبان کا تعلق ہے, اس کو ہم اس سے نہیں جانچ سکتے. البتہ ایک بات ہے, شجاعت بخاری نے یہ اب سمجھ لیجئے کہ ان کی عمر کم ہے لیکن جرنلسٹ یہ بہت بڑے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جس خدشے کا اظہار کیا, یہ صرف اردو والوں کا مسئلہ نہیں ہے, تاملینس کا بھی مسئلہ ہے ود ان انڈیا, یہ بنگالیوں کا بھی مسئلہ ہے, آسامیز کا بھی مسئلہ ہے, ہر ایک زبان والے کا مسئلہ ہے. وہ سب رونا رو رہے ہیں. اینڈ دین اگر ورلڈ لیول پہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, بہت وضاحت کی کہ نہ فرصت تھی اور نہ وہ مجھ میں آ رہا تھا, کہ عالمی سطح پر جو چیلنجز آج کل کلچر کو ہیں, زبانوں کے, ہم خوش ہوتے ہیں گلوبل کہہ کے. لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ سے کہوں گا, میں آئی واز 58, ہمارے یہاں 60 تھا ریٹائرمنٹ. دلی یونیورسٹی میں ایک جگہ تھی, اب تک وہ پروفیسر جب خالی ہے, اسے کہا کہ آپ یہاں آئیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہاں 62 ہے, تب 62 تھا. میں نے کہا 4 سال کے لیے میں اپنی آئیڈینٹی کھو دوں؟ یہاں مجھے پتھر پہچانتے ہیں, وہاں مجھے کتے کیا انسان بھی مجھ پہ بونکیں گے. جی آپ کہہ رہے تھے کوئی خاتون, میں نہیں گیا. اصل میں یہ ہے کہ محض اس لیے کہ ہمیں یہ ملے, ہمیں وہ ملے, یہ بات نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایسی زد پہ ہے کہ جہاں زبانوں کی کوئی اہمیت, یہاں آدمی ہی کی کوئی اہمیت نہیں تو زبانوں کی کیا اہمیت ہے, تہذیبوں کی کیا اہمیت ہے.
میں کہتا ہوں کہ میں شجاعت بخاری کے ساتھ اس پینل کی طرف سے ہم یہ سب شیئر کرتے ہیں، لیکن ایک بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، ہمیں بعض محاذوں پر جو چیلنجز ہو رہے ہیں ہمیں محتاط رہنا ہے، ہمیں خبردار رہنا ہے، کیونکہ ایک بات ہے، ہمیں بالکل یعنی کئی صورتوں میں گلوبل کے نام پہ ہمیں ایسا میٹھا زہر چلایا جا رہا ہے. اول تو یہی کہ ہماری کوئی پرائیویسی نہیں، آل دا ٹائم وی آر انڈر سرویلنس. ہمیں اپنا انٹلیکٹ استعمال نہیں کرنے دیتے اپنے لیے. دے وانٹ اس ٹو ریڈ، دے وانٹ اس ٹو نو بٹ ناٹ بیونڈ اے پرٹیکولر پوائنٹ. دے وانٹ اس ٹو لرن بٹ ناٹ بیونڈ اے پرٹیکولر پوائنٹ. تو اس معاملے میں ہمیں اپنے بچوں کو تھوڑا بہت فیڈ کرتے رہنا ہے. تو لیکن نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے اور پھر تہذیبوں کا زبانوں کا زمانہ ہے. جی سبحان اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہیلو. اچھا ابھی 2 سال پہلے ایک اسی طرح کا فنکشن پٹنہ میں تھا، پٹنہ لٹریچر فیسٹیول. اس میں ایک سیشن تھا اردو کا مستقبل. اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، فہمیدہ تھیں اور کچھ لوگ اور تھے، گلدار صاحب سامعین میں تھے. تو جب وہ سیشن چل رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا مسٹر سبودھ لال ول یو پلیز شٹ اپ، یہ زبان مردہ زبان ہے، اس کو دفنا کیوں نہیں دیتے بھائی. تو خیر ہنسنے کی بات تھی کہ آدھا سینٹنس انگریزی میں تھا اور دوسرا حصہ جو سینٹنس کا تھا وہ اردو میں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ زبان کو دفنا کیوں نہیں دیتے بھائی. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے وہاں بات نہ کر کے میں نے ان سے کہا ابھی ہم چائے کے لیے جب بریک کریں گے تو آپ لوگ بات چیت کریں گے. تو میں نے اس سے ادب سے کہا کہ حضور پلیز صرف 1 منٹ 60 سیکنڈ آپ ہندی میں مجھ سے بات کیجیے. یقین مانیے 20-25 سیکنڈ بعد ان کو اردو کے 2-4 لفظ استعمال کرنا پڑے. جناب ہندی feels threatened by Urdu. Hindi feels threatened. It's not the other way around. Urdu is not threatened by Hindi at all. No. It is Hindi that feels threatened. Hindi that feels threatened. چلیے زبیر صاحب، اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ ایک دوسری جی پلیز. جی میں کشمیر میں پیدا ہوئی جی اور وہیں پڑھی لکھی، پر اب کافی سالوں سے باہر ہوں، پر اردو سے میرا بہت لگاؤ ہے. پر ایک سوال جو میں فری انڈیا میں پیدا ہوئی تھی آفٹر 47، پر بہت کہانیاں سنی اپنے پیرنٹس سے. تو میں نے یہ بہت بار سوچا ہے کہ بٹوارا تو وطن کا ہوا تھا، بٹوارا بھاشا کا تو نہیں ہوا تھا. صحیح. پر ایسا کیوں ہوا کہ اردو آٹومیٹکلی سمہاؤ پاکستان کی زبان بن گئی اور یہاں ہندی آ گئی. پر مجھے ایک اور زیادہ ڈر لگتا ہے کہ جو کلچر ہے وہ ہمارا فیوچر بچوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور جو بچے ہیں وہ آج کل ہندی بولنا بھی نہیں مانتے، پڑھتے نہیں ہیں. اگر گریٹر کیلاش میں بڑے بک سٹور ہوتے تھے جہاں ہندی کی کتابیں ملتی تھی، اب مجھے وہاں کوئی ہندی کی کتاب نہیں ملتی. اب ایک اور چھوٹا سا کمنٹ. ایک میں لٹری فیسٹیول میں گئی تھی تو وہاں پہ جاوید اختر صاحب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو یہ وصیت میں ملی ہے شاعری، پر آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ اب ان کے جو بھائی ہیں ان کے تو بچے امریکہ میں ہیں، وہ اردو نہیں بولتے، دے آر آل ڈوئنگ ویری ویل. تو جاوید صاحب نے کہا کہ میرے بچے اردو نہیں پڑھتے، لکھتے بھی نہیں ہیں، وہ لکھتے انگلش میں ہیں. سو اردو میں تو چاہتی ہوں اور اتنا خوش ہوں میں یہ سن کے، پر مجھے امید تھوڑا نہیں. اب آپ کو پر امید ہونا چاہیے کہ جب تک سنجیو صراف صاحب جیسے لوگ اس ملک میں ہیں تو اردو کا مستقبل کافی بہتر ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ اردو کے ساتھ یہ المیہ ہوا کہ بٹوارے کے ساتھ بقول ایک شخص کے کہ اردو سرے بازار قتل کر دی گئی. لیکن وہ زبان ختم ہو نہیں سکتی جس کے اندر اتنی ساری باتیں ہوں. ابھی باہر لگا ہوا ہے ایک سائن بورڈ، اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ
بنا اردو کے عشق نہیں ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی. تو جو زبان عشق اور محبت کی زبان ہو وہ ختم ہوا نہیں کرتی ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں یہ گفتگو ختم کرنی پڑے گی، لیکن یہ آخری سوال آپ کا. ہاں، میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا لیکن باری نہیں آئی. بیچ میں یہ پایا آیا ہوا تھا، آپ شاید ہمیں دیکھ بھی نہ رہے ہوں. ارشاد. میرا نام محمد نہال ہے، میں ایک ریٹائرڈ IPS افسر ہوں. جی. 2 باتیں مجھے کہنی تھی. ایک نذیر اکبر آبادی کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی کہ انہوں نے جو نظمیں کہی ہیں وہ راگ کے انوپات میں اسی حساب سے اسی انوسار کہی ہیں. تو غالب کے بارے میں ایک جگہ ذکر ہوتا ہے جب انہوں نے غالباً نواب رامپور کو ایک خط لکھا ہے کہ میں یہ غزل بھیج رہا ہوں، اس کو فلاں راگ سے اگر پڑھا وہ اتنا ڈیٹیل میں ایک ریفرنس کے طور پر دے رہا ہوں کہ غالب کو بھی یہ ملکہ حاصل تھا کہ وہ اپنی غزلیں راگ کے انوسار انوپات میں اسی کے مطابقت کے ساتھ کہہ سکتے تھے. بہرحال وہ تو جملہ معترضہ تھا. ابھی جہاں اردو کے سلسلے میں اتنی باتیں ہوئی ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں. میرے الفاظ ہو سکتے ہیں تھوڑا سا کان کو اچھے نہیں لگیں گے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اردو کی ترقی کی اتنی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگ میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دلانا پسند نہیں کرتا. بہت سارے گارجینز نے رونا رویا کہ میرے بچے اردو نہیں پڑھتے ہیں، جی وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی تھی کیا. جی. اگر آپ نے کوشش کی ہوتی تو جیسے آپ نے انگریزی سکھائی، دوسری زبانیں سکھائی، اردو سکھاتے تو بچہ اس وقت فیصلہ نہیں لیتا ہے. بچپن کے سارے فیصلے وہ گارجین لیتے ہیں. اگر آپ نے اردو پڑھانے کا فیصلہ ان کو کیا ہوتا تو شاید وہ سیکھ جاتے. صحیح. اس عالم میں ایک فارسی کا شعر کہتے ہوئے میں بیٹھ جاتا ہوں کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج. اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا شعر پڑھا. مطلب اگر کسی عمارت کی بنیادی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی تو اس پر کتنی بڑی عمارت بھی بن جائے گی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. چلیے بہت شکریہ نہال صاحب، آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اردو کے بارے میں ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو اردو سکھانی چاہیے. بہرحال اردو میں ہندوستانی تہذیب کا جشن، یہ سیشن اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے.